اگر انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ پارٹی کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا. یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے. ریلی نکالنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے. اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہیں جو ان کے لیے فیصلہ کریں. آج کی ریلی پوسٹ پون ہو رہی ہے, ممکن ہے کہ یہ ریلی ہم کل کریں. کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو, جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج دوسری بار بھی عمران خان کی ریلی منسوخ کرنا پڑی. کیا اس سے جو اوورال مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ کیا اب واقعی ملک میں کہیں خدا نخواستہ سول وار کی صورتحال تو نہیں پیدا ہو رہی؟ کیونکہ ایک طرف تو رینجرز اور پولیس ہے اور دوسری طرف مشتعل ہجوم ہوتا ہے, اور ایسی صورتحال پیسفل نہیں رہا کرتی, خطرناک ہوا کرتی ہے. عمران خان نے غصے میں بھری ہوئی تقریر کی اور اس نے بار بار عمران خان نے سائیکوپاتھ کا ورڈ استعمال کیا. جب بہت ہی سینئر آفیسر یا آفیسرز کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو پھر ان کی فیملیز کیا سوچتی ہوں گی, ان کے سب آرڈینیٹس کیا سوچتے ہوں گے. ہم ضرور یہ معاملہ آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. پاکستان میں تو ایک تصادم کی صورتحال ہے, لیکن بلوچستان میں ایک مفاہمتی عمل کی بازگشت سنی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ناراض لوگوں کو مفاہمت کی یا مذاکرات کی دعوت دی ہے. پھر بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نے 16 فروری کو ایک قرارداد پاس کی تھی اسی حوالے سے, تو ہم یقیناً اس پہ بات کریں گے. 3 مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے. جناب شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں. ہمارے روبرو ہوں گے پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب, اور پروگرام کے آخر میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما, سینئر پولیٹیشین اور پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی سمجھدار اور سین وائس جناب شفقت محمود صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور لاہور پاکستان کا دل ہے. حالات اتنے سنگین موڑ پر آ چکے کہ اب ہماری سیاست لاشوں کے گرد گھومتی رہے گی. دیکھیں عمران صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے پنجاب میں, آئین کہتا ہے کہ حکومت ایسی ہونی چاہیے جو نیوٹرل ہو اور جو روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کو صرف دیکھ بھال کرے الیکشن تک. لیکن یہ جو حکومت بنی ہے اور یہ محسن نقوی جو ہے, ان لوگوں نے جس طریقے سے رویہ رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ عامر میر جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی باتیں سنیں تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو یہاں پہ آئی ہے. جس طریقے سے اگلے دن انہوں نے سیکشن 144 لگا دیا, پھر آج بھی لگا دیا, اور جس وقت کے الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کر دیا ہے, آج نامینیشن پیپر داخل ہو رہے ہیں. کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے جلوسوں کے ساتھ نارملی جاتے ہیں نامینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے, لیکن ہماری ریلی کو روکنے کے لیے, اور ریلی جو ہم نے اور مضحکہ خیز قسم کی تعویلیں دی جاتی تھیں پہلے جی کہ جی, اور ایک اس کو بیچارے ایک معصوم شخص کو مار دیا. تو مطلب ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نا, آپ کے مخالفین برملا کہتے ہیں کہ جی اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اب لاشیں گرانا ضروری سمجھا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسی پالیسی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے تو زیادہ غلط بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہمارا ڈائی ہارڈ ورکر, اس کو مار کے اس کو, اور اس کی اگر آپ اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف کہ اس کو مختلف ضربات پہ مختلف مقامات پہ مارا پیٹا, اس بیچارے کے نازک اعضاء جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ایک پرامن ریلی نکال رہے تھے, ریلی کیا ہے, ریلی ہم نے اتنی بے شمار ریلیز نکالی ہیں,
لیکن اس کے بعد جو مارنے والے ہیں وہی کہیں کہ جی یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. مطلب کوئی حد ہے فسطائیت کی، کوئی حد ہے جس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آج بھی ہم نے کہا ریلی نکالنی ہے اور کہ جی پی ایس ایل ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہے، سارا شیڈیول آ گیا ہے، نامینیشن پیپرز داخل ہو رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہے. 144 لگا دو کیونکہ کرکٹ ہو رہی ہے. تو کوئی اس میں کوئی عقل والی بات تو میرے تو عقل کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. 32 سال سے 35 سال سے میں بھی پالیٹکس میں ہوں، اس سے پہلے بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طریقے سے کون سا رویہ روا رکھا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا شفقت محمود صاحب، ایک طرف تو رینجرز اور پولیس کھڑی ہے، دوسری طرف ایک مشتعل ہجوم ہو، سیاسی ورکرز ہوں، تو پھر یہ سیاست کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ نہیں صاحب، اگر تو مشتعل ہجوم کی جو آپ بات کرتے ہیں، جی اگر آپ آج سے 2 دن پہلے والے جو ہے اس پہ کر لیں، کوئی مشتعل ہجوم نہیں تھا. لوگ جو تھے وہ ایک پلان بنا کے ریلی زمان پارک سے شروع ہوگی، لوگ وہاں جا رہے تھے ریلی میں شمولیت کے لیے، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان پہ ٹیئر گیسنگ کی، ان پہ وہ واٹر کینن استعمال کیا، ان پہ کوئی کیمیکل، عجیب قسم کا کیمیکل ہے وہ استعمال کیا، جن سے لوگوں کو بڑی سخت بے چینی اور مطلب ہے کہ، اور یہ لوگ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک ریلی میں شرکت کرنے جا رہے تھے. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ اور اس کے ہواری، جو کہ یہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے ہواریوں میں شامل کرتا ہوں میں، کہ نون لیگ اور اس کے ہواری جو ہیں ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہو گیا تو ان کا کچھ نہیں رہے گا اور سویپ کر جائے گی تحریک انصاف. اس لیے وہ ہر قسم کا تشدد کریں گے. پہلے تو انہوں نے ہر قسم کا بہانہ بنانا ہے کہ الیکشن ہی نہ ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو، حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، الیکشن کمیشن کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس نہیں. یہ سارا چکر چلایا جا رہا ہے کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو. لیکن اگر الیکشن پھر بھی سپریم کورٹ انسسٹ کرتا ہے کہ الیکشن ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ مار دھاڑ سے بھرپور ڈرامے کریں گے اور یہ ہر طریقے سے ہمارے ورکرز کو پکڑیں گے، ان کو اندر کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو تنگ کریں گے. یہ سارا سلسلہ کریں گے کیونکہ ان کو اپنی شکست جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. آپ خود اس گریو سچویشن کو سمجھتے بھی ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. عمران خان ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں، بقول آپ کے جو حکومت ہے وہ کسی صورت الیکشن نہیں چاہ رہی. پہلے تو ایک تھرڈ پارٹی کہیں نہ کہیں انٹروین کر کے معاملہ آگے بڑھاتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے درمیان میں. تو پھر جو میں آپ جیسے سینئر پولیٹیشین سے، پڑھے لکھے ایک سین مائنڈ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو پھر کیا وی آر ہیڈنگ ٹو اے سول وار دین؟ دیکھیں جی، کسی بھی جمہوریت کے اندر، اگر ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں تو کسی بھی جمہوریت میں سو کالڈ تھرڈ پارٹی کون ہوتی ہے؟ جوڈیشری ہوتی ہے، کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری نے کرنی ہوتی ہے، اور آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ ملک چلتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی چیز ہے نہیں، تھرڈ پارٹی بھی موجود ہے اور جو نظام ہے جس کے تحت حکومت نے اور جس میں ملک نے چلنا ہے وہ بھی موجود ہے. تو ان دونوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو عدالت کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے جب الیکشن انہوں نے نہیں کرایا تو ہم تو سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا. ہم تو آئین کی اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں. تو آئین کے ہوتے ہوئے اور جوڈیشری کے ہوتے ہوئے کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ خود سینئر ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، پھر آپ نے پولیٹیکل پوزیشن پہ اچھی خاصی کام کیا ہے. ان پہ ایک تقاریر میں، جیسے خان صاحب کی گزشتہ روز کی غصے والی تقریر تھی، بار بار کہا جائے سائیکوپیتھ سائیکوپیتھ سائیکوپیتھ، اتنی بار ریپیٹ کیا غصے میں،
تو فیملیز سن رہی ہوتی ہیں, ان کے سب آرڈینیٹ سن رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی پازیٹیو پیغام ہوتا ہے. پھر عمران صاحب بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل کیمپین شروع ہوتی ہے تو میں کیونکہ 35 سال سے پولیٹکس کو دیکھ رہا ہوں قریب سے, اور اس سے پہلے بھی ایکچولی دیکھ رہا ہوں, آپ کو میں پوری ریٹرک نکال کے دے سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں اٹھا لیں, نواز شریف کی تقریریں اٹھا لیں. نواز شریف نے جس طرح بے نظیر کے اور بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں باتیں کی, جس طرح یہاں پہ پوسٹر پھینکے گئے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا رہا, اس کے مشرف کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ کوئی عمران خان صاحب کوئی انوکھی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی کیمپین بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو زیادتیاں ہیں ان کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا اس سے زیادتیوں کا حوالہ دینے سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سارے جو جمہوری حقوق ہیں ان کو پامال کر دیا جائے, سلب کر دیا جائے؟ یہ تو نامناسب بات ہے. ابھی آج کانگریس مین بریڈ شرمن بھی درمیان میں آ ٹپکے. پہلے تو کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے, اب بریڈ شرمن کی سٹیٹمنٹ کو اتنا اونچا دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ بالکل اب سیویئر ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا, پاکستان کی جمہوریت کا, پاکستان کے آئین کا, پاکستان کے نظام کا. دیکھیے عمران صاحب, جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے اس کی باز گشت, اس کی گونج جو ہے ساری دنیا میں سنی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی انوالو ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنے بیان دیے ہیں. آج کل کی دنیا جو ہے وہ کنیکٹڈ دنیا ہے. آج کل کی دنیا میں اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو ایک پل بھر میں, ایک پلک جھپکتے ساری دنیا میں انفارمیشن جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو جس طریقے سے اس بیچارے معصوم کو مارا گیا, اور تو اس کا باز گشت تو ساری دنیا میں ہے, اور اس پہ لوگ بیان بھی دے رہے ہیں, اور جو بیان دے رہے ہیں اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ظلم و تشدد ہوا, اور ہوا تو اس کو کیوں نہ بتایا جائے پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ جناب شفقت محمود صاحب, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات جناب عامر میر صاحب. میر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ جو کچھ لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں, آج بھی عمران خان کی ریلی تو منسوخ ہو گئی, کیا مسائل حل ہو چکے؟ دیکھیں, خان صاحب نے غلط وقت پہ غلط فیصلہ کیا تھا. رات میں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ واپس لے لیں اور کنفرنٹیشن سے پرہیز کریں, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے مشورے پہ عمل کیا میرا خیال ہے پہلی مرتبہ, اور شرافت سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو ہم ان کے اس فیصلے کی جو ہے قدر کرتے ہیں. چلیں, یعنی آپ ان کے آج کے فیصلے کو تو ویلکم کر رہے ہیں. پھر اگر کل پرسوں وہ ریلی نکالیں گے تو کیا پھر ایک دفعہ 144 کا نفاذ ہو جائے گا یا ان کو آزادی ہوگی؟ نہیں شوکت پراچا صاحب, یہ دیکھیے چیزوں کو اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں, 8 کو کچھ ایونٹس ہو رہے تھے, یہ بات اتنی زیادہ بار بار اور مسلسل ہو چکی ہے کہ ان ایونٹس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں. درست. 8 کو کوئی وجہ تھی, ظاہر عورت مارچ تھا, حیا مارچ تھا, پی ایس ایل کی ٹیمیں ان کی موومنٹ تھی. آج پھر 3 ایونٹس تھے, پی ایس ایل کی کیا میچ چلنا تھا, ان کی موومنٹ تھی, پھر لاہور میراتھن تھا 40 کلومیٹر کا, پھر سائیکل ریلی تھی 40 کلومیٹر کی. ایونٹس کی وجہ سے, ادروائز اگر کوئی ایونٹ نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں گے. مثلا اب کل لاہور میں 14 مارچ ہے, جشن بہار ہیں, انڈور ایکٹیویٹی ہے, ہم نہیں پابندی لگائیں گے. لیکن جب لاہور شہر جو ہے اس میں ٹریفک کا ایشو چل رہا ہے, انڈر پاسز بن رہے ہیں, اور پھر سیکیورٹی کے خدشات ہیں, اور پھر یہ 3 ایونٹس ہو رہے ہیں جس میں پی ایس ایل جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ریاست پاکستان نے کہ یہ جو کرکٹرز آتے ہیں, فورن ٹیمیں ہوتی ہیں, فورنر کرکٹرز ہوتے ہیں, ان کی پروٹیکشن, ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر ہمیں یہ ریلیز وغیرہ اس روز جو ہیں وہ کرنے کی جو ہے اجازت وہ ہم نہیں دے پاتے.
اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ اگر کل خان صاحب کچھ کرنا چاہیں گے تو بالکل کریں خان صاحب. جو ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر سے پرمیشن لے لیں, ان کو ان کی پارٹی یقین دہانی کروائے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو کریٹ نہیں کریں گے, تو بالکل وہ اپنا جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں. خان صاحب کی آپ باتیں سنتے ہوں گے یقیناً. نہیں, میں بالکل نہیں سنتا خان صاحب کی باتیں. ان کے جو ہیں فالوور سنتے ہیں, میں بالکل نہیں سنتا. میں ایک سیانہ آدمی ہوں, آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے, سادہ ہوں لیکن اتنا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ یہ یا مجھے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں یا قتل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی جو نگران حکومت ہے سارا مدعا اس پہ خان صاحب ڈال رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب جو ہیں, مجھے تو دکھ ہوتا ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اس ایسی باتیں یا تو کوئی مجذوب کر سکتا ہے یا کوئی تھوڑا سا کھسکا ہوا شخص کر سکتا ہے. اب دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ جو کیئر ٹیکر پنجاب چیف منسٹر ہیں, ان کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں نامزد کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے, جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے. اس کے بعد 3 دن تک یہ لوگ جو ہیں خاموش رہے ہیں. جب پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے راجہ شکیل زمان جو پی ٹی آئی کا نائب صدر ہے سینٹرل پنجاب کا, جب اس کے ڈرائیور کو اور اس کے ساتھی کو پکڑ لیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہماری گاڑی سے ہٹ ہو کے ذل شاہ کی جان گئی تھی, تو اس کے بعد خان صاحب بجائے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرتے, کوئی بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو پھڑیا جائے رنگے ہتھوں تے 2 دن چپ ہی کر جاتا, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور پھر ریلی کی کال دے دی. تو نگران حکومت دیکھیں, اب نگران حکومت تو ہم ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے شوکت پراچا صاحب کہ خان صاحب جو ہیں, اگر آپ نگران حکومت کا حصہ ہیں, اگر آپ چیف منسٹر ہیں, وہ آپ پر قتل کا ایک الزام لگاتے ہیں, اور اگر محسن نقوی یا ان کا انفارمیشن منسٹر جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم قانون میں موجود دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں دیکھیں جی سیاست ہو رہی ہے, خان صاحب کا جمہوری حق جو ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے. مطلب بندہ کرے تو کیا کرے. نگران ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور جو بھی شخص یا جماعت یا اس کے ورکرز جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے, ان کو اس کی اجازت دے دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب مسلسل انسسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نگران حکومت میں شامل کر دیا. آپ نے خود محسن نقوی صاحب کی بات کی, خان صاحب یہی بات کرتے ہیں. وہ تو جو پوری نگران حکومت ہے پنجاب کی, اس کو وہ امپارشل نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین ہیں اور اس لیے ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. شوکت پراچا صاحب بتائیے کہ محسن نقوی کی عمران خان سے کیا مخالفت ہے, میری عمران خان سے کیا مخالفت ہے. ہم پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ایسی کیبنٹ بنی ہے. اب مجھے ذرا 2 منٹ اجازت دیجیے گا, میں آپ کو کیبنٹ کی تفصیل بتا دوں. پہلی کیبنٹ ہے جو ٹیکنوکریٹس کی کیبنٹ ہے. اس میں 2 ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جاوید اکرم, ڈاکٹر جمال ناصر. اس میں 2 بندے ہیں ایجوکیشن سیکٹر سے, بلال افضل اور ابراہیم مراد. اس میں 2 جرنلسٹ ہیں, محسن نقوی اور عامر میر. اس میں 2 ٹیکنوکریٹ ہیں, بیوروکریٹ ایکس, منصور قادر جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بیرسٹر ہیں اظفر. تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کیبنٹ پہلے آپ نے کبھی سنی ہے؟ اب اگر وہ خان صاحب یہ کہیں کہ جی یہ لوگ میرے دشمن ہیں, تو مطلب یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. پھر تو یہ سوال بھی نہیں بنتا ہماری خان صاحب سے کیا دشمنی ہے. اب خان صاحب جو ہیں اصل میں تو ان کی دشمنی جو ہے, مجھے جو لگتا ہے وہ تو اس وقت تو ان کی دشمنی چل رہی ہے پاکستان سے, ریاست پاکستان سے, پاکستانی عوام سے. وہ کسی کو چین سے رہنے نہیں دے رہے, مسلسل ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہی چیز میر صاحب, یہی چیز, ایک طرف رینجر آپ نے ڈپلوائے کر دی, پولیس ہے,
دوسری طرف مشتعل ہجوم ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ معاملات اور وہ بھی لاہور میں سول وار کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں پھر تو نہیں دیکھیں، یا تو خان صاحب جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ الیکشن میں پتہ نہیں کیا ریزلٹس آئیں، تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے الیکشن جو ہیں ان کو کوئی آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں. ادروائز تو کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے نامینیشن پیپر جو ہیں، ابھی الیکشن شیڈول آئے، ابھی پیپر فائل ہونے ہیں، اس کے بعد الیکشن سے 22 روز پہلے الیکشن مہم شروع ہوتی ہے. یہ آج کورٹ میں گئے تھے کہ جی الیکشن مہم جو ہے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں نا کہ الیکشن مہم جو ہے ہم نے اس سے روکا جا رہا ہے، تو انہیں بتایا گیا ہے کہ بھیا الیکشن مہم جو ہے نا وہ تو 6 اپریل کے بعد شروع ہونی ہے. ابھی تو الیکشن مہم ہے ہی کوئی نہیں، الیکشن مہم تو تب ہوگی نا. اچھا وہ بھی یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں میر صاحب، وہ بھی یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ چونکہ نامینیشن پیپر ٹریڈیشنلی پنجاب میں دوست احباب سارے مل کر گاڑیوں میں جاتے ہیں، ایک ریلی کی شکل میں جاتے ہیں، تو نامینیشن پیپر کی سٹیج پہ بھی روکا جا رہا ہے. نہیں، وہ کل جائیں، آج نہیں جا سکتے تھے، کل وہ جائیں، اپنی گاڑیوں میں بھر کے لے کے جائیں اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ سفر کر سکتے ہیں تو جائیں، اپنے ساتھیوں کی قیادت کر کے جا کے ان کے فارم جمع کروائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کل اسلام آباد میں کورٹ بھی 2 کیسز ہیں ان کے، پھر وہاں بھی ان کو جانا ہوگا اور امید ہے ہمیں کہ جائیں گے وہ. آپ اطلاعات کے وزیر ہیں، آپ اتنی ایشورنس دیتے ہیں کہ مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی؟ کن کو؟ جو پیپر جمع کرانے جائیں گے، جو ریلی نکالیں گے، خود عمران خان یا ان کے دوسرے ساتھی؟ ان کو بینگ فارمر پرائم منسٹر پوری سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ہے، تو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بہانے تھے نا، سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ 3 روز 2 روز پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں نہیں آ سکتا، میری جان کو خطرہ ہے، پھر اس کے 2 روز بعد آپ 8 مارچ کو لاہور میں ریلی کی کال دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بواسیر کا ایشو ہو گیا، یہ بڑی خراب ہے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، میرے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور پھر آپ دوبارہ جو ہے یہ آج کے دن انہوں نے پھر مارچ کی کال دے دی تھی. اب مطلب ایک بات کریں، اب وہ خان صاحب مذاق نہ بنائیں اپنا، یا تو وہ بیمار ہیں یا تو ان کا ٹانگ کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہوا. ایک پوزیشن لیں، چونکہ اب میرا خیال ہے 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، تو ایک فیصلہ انہیں اب کرنا چاہیے. اب الیکشن کا آگے موسم آ گیا ہے، تو اب چھوڑ دیں یہ ٹانگ کا پلاسٹر اور دوسرے فائلز کے مسائل جو ہیں ان سے جان چھڑائیں. بہت شکریہ جناب عامر میر صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات گورنمنٹ آف پنجاب، اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بلوچستان کے حوالے سے، مفاہمتی عمل کے حوالے سے بات کریں گے، اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، صدر نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک صاحب. بہت شکریہ. ایک تو ہم سچی بات ہے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام آباد میں بھی اور اپنے اسٹوڈیو میں بھی. بڑی مہربانی. ناظرین، ملک میں ویسے تو تصادم کی صورتحال ہے، لیکن بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی ایفرٹس جاری ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ نے بھی بلوچستان میں اور ہم نے بھی، عوام نے بھی کئی اشروں تک شدت پسندی دیکھی. اب آگے بھی وہی چلے گا یا مل بیٹھ کر کوئی اس کا حل نکالا جا سکتا؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں عوام کی بالادستی کو مان کر اس ملک میں منصفانہ سیاست کو وسعت دیں، جس کے نتیجے میں اس ملک میں استحکام آئے گا اور معاشی ترقی ہوگی. بدقسمتی سے بلوچستان میں 75 سالوں میں جو محرومیاں ہیں وہ برقرار ہیں. اس کے ریئیکشن میں مختلف اوقات میں انسرجنسیز ہوتے ہیں، لیکن اس انسرجنسیز کو شروع سے لے کر 77 تک بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے. ویسی انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کی جو انٹرنیشنل وہ ہے اسٹریٹجی ہے، وہ 2 ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو تامل کے ساتھ ہوا،
जाफना में कि जी सबको मार दो, एलिमिनेट कर लो। दूसरा आयरलैंड वाला है कि जी नेगोशिएट कर लो। ठीक है। बलूचिस्तान चूंकि जाफना नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पहाड़े हैं, जाफना तो चारों तरफ समंदर में गहरा हुआ था, तो यहाँ जो एलिमिनेशन वाली पॉलिसी है वो नहीं चल सकती है। फिर एलिमिनेट करोगे किन को करोगे? एग्जैक्टली। रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत एक मां की तरह एक्ट करे, और मैं समझता हूँ कि जो ये 22 साल से ये जंग शुरू हुई, जो नवाब अकबर शहीद की शहादत पे तेज़ हो गई, इसको नहीं होना चाहिए था। इसको ज़बरदस्ती जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान पे, बलूचों पे थोपा, जो नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी समझता हूँ कि इसका हल मुज़ाकरात के अलावा और कुछ भी नहीं है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपनी हुकूमत में हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज दिया था, फिर इमरान ख़ान भी कहते रहे कि मैं शिद्दत पसंदों के साथ या इंसर्जेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तो सियासी इत्तफ़ाक़ राय तो मौजूद है ना? मेरे ख़्याल में जो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान था वो भी एक ऐसा ऐलान था। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। जी जी। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान में ये कहा गया कि जो संदक है, जिसकी मौजूदा पोजीशन उस टाइम ये थी कि 50% चाइनीज़, 48% फेडरल गवर्नमेंट, 2% बलूचिस्तान। हम आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो ले लिए। अब ये 50% जो है ना वो बलूचिस्तान के हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं दी। इस पे मैंने संदक पे वो नहीं की, साइन नहीं की, मेरे बाद साइन हुआ, क्योंकि हर 10 साल के बाद वो एग्रीमेंट होता है। इसी तरह 5000 जो है ना बच्चों को हमारी मुलाजमत दी 15,000 पे। हमने कहा इनको रेगुलराइज करो, उनको रेगुलराइज नहीं की। जब मैं आया 2013 में, मैंने वो 5000 बच्चों को रेगुलराइज की। ये ऐसे ऐलान हैं। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन एक संजीदा एफर्ट्स मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। जो मुझे ऑल पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसने मुझे इख्तियार दिया था कि आप जाके मुज़ाकरात कर लें, और मैंने जाके मुज़ाकरात की। अभी भी 16 फरवरी को बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली ने एक करारदाद भी पास की कि नाराज़ बलोच रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। आप क्या कहते हैं, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, आगे कैसे? देखिए, मैं आपसे समझता हूँ कि मैं मुज़ाकरात की हर स्टेप को मुस्बत समझता हूँ, बशर्ते कि हो जाए। अब मुझे भेजा गया, मैंने जाके मुज़ाकरात की, लेकिन जिन लोगों ने भेजा था वो मुकर गए, फिर आगे नहीं गए। जो ही मेरा टेनवर ख़त्म हो गया, वो मुज़ाकरात वहीं पे रह गए। तो मैं समझता हूँ कि बामकसद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें लोग डिसअपीयर ना हो, जो डिसअपीयर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, लापता ना किया जाए, और लापता जितने हैं उनको जो है ना कानून के मुताबिक पेश किया जाए, और इसी तरह मार कुटाई बंद हो, और इस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और इसके साथ साथ मुज़ाकरात शुरू हो। तो मुझे यकीन है कि अगर मुज़ाकरात संजीदगी से की जाए तो इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सकता है। ये आपने लार्जर पिक्चर दी कि संजीदा हों, मुज़ाकरात बामकसद हों, तो ज़ाहिर है हुकूमतों ने करने हैं, हुकूमतों ने मुतालबात पूरे करने हैं। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनको फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें हुकूमतों से ज़्यादा जो है ना वो अस्करी क़यादत की ज़रूरत है। अगर आप मुझे ब्लंटली कहते हैं तो इस वक्त इस मसले का हल ज़रूर पॉलिटिकल ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन इसका कंक्रीट जो हल है वो जो है ना अस्करी क़यादत के पास है। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कामयाब होंगे, और बशर्ते वो जो मिलिटेंट हैं, उस टाइम तो एक हद तक बहुत से लोग राज़ी थे। अब मुझे पता नहीं है कि मिलिटेंट राज़ी होंगे या इस्टेब्लिशमेंट राज़ी होगा या नहीं होगा, पर मेरी पार्टी की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए अमल करें। तो इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, नाराज़ बलोच रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करने के लिए क्या कोई ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए या कोई और रास्ता है इस मसले से निपटने का? जो भी
اگر ایک دفعہ یہ کلیئر ہو کہ ہمیں نیت مذاکرات ہو کرنے کلیئرٹی ہو، مائنڈ کلیئر ہو، مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں. کمیٹی بھی مل سکتی ہے، جرگہ بھی مل سکتا ہے، اور حکومتوں کے بے تحاشا جو ہے نا ریسورسز ہیں وہ بھی موبلائز ہو کے جو ہے نا بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایک دفعہ یہ کلیئرٹی ہو کہ مذاکرات ہونا چاہیے بامقصد، بے مقصد نہیں. جسے میں نے کیا، مجھے کہا گیا تھا بامقصد ہے، لیکن میں جب گیا تو جب وہ ایک پازیٹیو پکچر میں لے کے آیا تو پھر اس کو اون نہیں کیا گیا. آپ جیسے رہنما پرو پاکستان ہیں، پرو فیڈریشن ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں اور یقیناً آپ نے ایفرٹس بھی کی، تو آپ لوگ سیاسی رہنما جتنے بھی ہیں بلوچستان کے، قداور سیاسی شخصیات ہیں، سمجھدار ہیں، نہ صرف یہاں کے حالات سے وابستہ ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو پورے ریجن کو سمجھتے ہیں. ان سینئر پولیٹیشینز کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ جنگ شروع نہیں ہونا چاہیے تھا فرام دا بگننگ. ٹھیک ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہم پرو فیڈریشن لوگ ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، اس ملک میں عوام کی بالادستی ہو اور عوام کی حقوق کی بات ہو. باقی یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات کا جو مین پلیئرز ہے وہ میں سمجھتا ہوں سیاستدان نہیں ہے. سیاستدان کم، اسٹیبلشمنٹ اور انسرجنٹ ہیں. سیاستدان بیچ کا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن ڈیسیشن وہ لیں گے. ایک طرف وہ لیں گے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوگا، ایک طرف انسرجنٹس ہوں گے. یہ بریجنگ کر سکتے ہیں پولیٹیشینز، ڈیسیشن وہ نہیں کر سکتے میرا اپنی تجربہ اور ذاتی رائے کے مطابق. آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں. ایک طرف ہم بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں جو یقیناً ہونی چاہیے، پاکستانی ہیں ہم سارے، اگر کوئی ناراض ہے ان کو واپس آنا چاہیے، درست فرمایا. دوسری طرف ملک میں ادروائز بھی ایک تصادم کی فضا بنی ہوئی ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بلوچستان میں بیٹھ کے، کیچ میں بیٹھ کے، تربت میں بیٹھ کے، مکران ڈویژن میں بیٹھ کے آپ کیا دیکھتے ہیں اسلام آباد لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم روز بروز ہمارے جو رویے ہیں مجموعی صورت میں، چاہے جتنے ہمارے ریاستی پلرز ہیں، چاہے وہ مقننہ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، یہ تمام جو ہے روز بر روز یہ تنزل کی طرح، ڈیٹوریشن کی طرح جا رہا ہے. ان میں اب دیکھیں نا، اکنومیکل اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں. پھر بھی ہم اپنی جتنے ہمارے ادارے ہیں وہ اگر آئین کے مطابق کام کریں، آئین کے مطابق چلیں اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں تو آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ادروائز جو ملک کا مخصوص اشرفیہ ہے، جن میں پولیٹیشنز ہیں، ججز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی جس میں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا میڈیا، یہ اگر اشرفیہ اس ملک کو چلاتا ہے تو اس ملک کے ان اشرفیہ کی وجہ سے یہاں عوام کو وہ ریلیف نہیں ملے گی، نہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گی، نہ معاشی بحران ختم ہوگی. میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کو عوام کے خواہش کے مطابق چلا جائے، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صدر نیشنل پارٹی، اسپیشلی ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے آئے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.